من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. پھر تو
برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبتوں سے محمد بلال یوسفی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا بہت ہی موضوع انٹرسٹ ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ اعتکاف کے فضائل اور مسائل۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کے برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بری اور ہر ساعت اپنے ہی بے پایا برکتوں کے لیے ہوئی ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے آقا مدینے کے تاجدار حضور رحمت عالم حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ناظرین، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا ناظرین، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ علیہ السلام رمضان مبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے یعنی کہ آپ علیہ السلام نے شوال المکرم کے آخری عشرے میں ایک مرتبہ سفر یعنی کہ اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ناظرین کرام، 10 دن کا اعتکاف ام المومنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کا وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ ناظرین، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر عاشقوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق کے افزا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک پیاری پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ عاشقوں کی تو دعا یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے ناظرین، مگر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ ناظرین کرام، ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام جو شخص حضور علیہ السلام اللہ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل یعنی کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی کہ دوری اس کی ہے مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے
سارے مہینے کا اعتکاف حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی یعنی کہ درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ ناظرین کرام، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے یعنی کہ کیے ہیں۔ ناظرین کرام، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے یہ تو فضیلت آپ کے سامنے میں نے رکھی، ہم فضائل اور مسائل سیکھنے کے لیے علماء کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی اسلام، خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا جناب محترم مفتی محمد ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ جناب محترم جو کسی بھی تعارف کو محتاج نہیں، جناب ابھی تلاوت بھی فرمائی، ناشری بھی پڑھی، جناب محترم محمد شعیب عطاری شاہ صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسے کہ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح ہوتے ہیں محترم مقام عزت امام محترم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں۔ قبلہ حضور، جیسا کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم بات ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب مہمانوں کو ایک مرتبہ پھر میری طرف سے محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ حضور؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اچھا قبلہ، جیسے کہ اعتکاف کی فضائل اور مسائل ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارا بلال بھائی، جیسا کہ آپ نے اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور مفتی صاحب اس کے فضائل اور مسائل بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ناظرین کو بتائیں گے۔ جی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، دفتر کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے۔ ٹھیک ہے، درست۔ اور پھر اعتکاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو سو گئے، دن کو گفتگو کر لی۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے، اور ان مساجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں پر دین کی تبلیغ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر علماء کرام فجر کا درس دیتے ہیں، عصر کا درس دیتے ہیں، جیسے ہماری جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق میں جو چائنا اسکیم میں جو ہے اس میں جو اعتکاف نمازی کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، ان کو جو ہے نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جنازے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ وہ ایسے معاشرے میں بھی ہمارے نوجوان ہیں کہ جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، 25 سال عمر اور غسل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ ہمارا قصور ہے، ہم جو ہے وہ عوام کو بتاتے نہیں، اور عوام جو ہے وہ علماء کرام کے پاس آتی نہیں ہے، مسجدوں میں آتی نہیں ہے، نہ نماز کا۔ آج کل تو ویسے جمعے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو جب مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر تو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جمعے کے ٹائم۔
تو وہ بات جب تک ہم جو ہے اپنے عالم صاحب کا خطبہ نہیں سنیں گے، خطاب نہیں سنیں گے، ہمارے دل میں دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ بے شک صحیح فرمایا۔ گھر بیٹھے پیسے نہیں آتے، پیسے کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلنا پڑتا ہے، پھر کاروبار میں جانا پڑتا ہے، پھر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر شام کو کئی پیسے ملتے ہیں۔ ایسے ہی دین اسلام کا علم جو ہے وہ گھر بیٹھے نہیں آتا۔ وہ چند خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، اپنا خصوصی کرم فرما دیتا ہے، وہ چند اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن جو مجھ جیسے ہیں گناہ گار، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا علم نہیں عطا فرماتا، بلکہ ان کو محنت کرنی چاہیے، جا کے علماء کرام کے پاس بیٹھنا چاہیے، خطابات سننے چاہیے، جہاں پر درس ہوتا ہے فجر کا، عصر کا، اور جیسا ہمارا جامع مسجد نگینہ میں ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد تعلیم و تربیت کا اجتماع ہوتا ہے، ایسے اجتماع میں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جائے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ کی ادب اور ان کا تعظیم سکھائی جائے، تو وہاں پر جا کر جو ہے دین اسلام کا علم سیکھنا چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ ٹھیک ہے۔ جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات آتی تو آقا پاک علیہ السلام اپنے گھر مبارک جو ہے وہ تشریف لے جاتے۔ ٹھیک ہے۔ ایک رمضان مبارک ایسا نہ ہوا بلکہ جس رمضان مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک تشریف لے جایا کرتے تھے، صحابہ سے خطاب فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ حکم ارشاد فرمایا۔ میں رمضان مبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، مجھ پر ظاہر ہوا کہ آخری عشرے میں اعتکاف کروں، تو لہذا جو میرے ساتھ چاہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اور آخری عشرے کی فضیلت جو ہے وہ آپ نے بھی ارشاد فرمائی اور میں بھی عرض کر دیتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا اور علامہ صاحب کو زیادہ وقت دینا ہے کیونکہ اس کے مسائل بہت ہیں۔ جی جی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، مشکاشی صفحہ نمبر 183 میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اعتکاف گناہوں سے باز رکھتا ہے اور اعتکاف کرنے والے کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ گناہوں سے کیسے باز رکھتا ہے کہ جب مسجد سے باہر ہوتا ہے انسان چگلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بہتان بازی بھی لگاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ہر گناہ والے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ کے گھر چلے جاتا ہے جھوٹ سے بھی محفوظ رہتا ہے، چگلی سے بھی محفوظ رہتا ہے، غیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے، ہر گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ اعتکاف کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کرنے والے کی فضیلت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ مفتی صاحب سے زیادہ سوال فرمائیں کہ وہ جو ہے نا مسائل پر جو ہے ارشاد فرمائیں۔ جی جی، بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، قبلہ آپ ارشاد فرمائیں کیا اعتکاف کی تاریخ اور اعتکاف کا معنی مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے مشکور ہوں میں آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مدعو کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح دین کا کام کر کے آگے اپنی اور دوسروں کے لیے بھی آخرت کی صحیح طریقے تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت اللہ تعالی ہم سب کی اچھی فرمائے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں مخلص ہو کر اور رب کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو اعتکاف کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ البقرہ کی 125 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا حکم ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سابقہ امتوں کے ہاں بھی پائی جاتی تھی،
اعتکاف ٹھیک ہے۔ صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ یہ سابقہ امتوں کے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پچھلی امتوں میں آج سے 1500 سال پہلے تقریباً کم و بیش، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 1500 کم و بیش اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ انطہر بیتیا للطائفین، طواف والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے گھر صاف ستھرا رکھیں۔ تو اعتکاف کا معنی یہ ہے، ویسے تو پورا مہینہ رمضان المبارک کا برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، جس طرح آپ بیان فرما رہے تھے، حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، اور لیکن یہ آخری 10 دن جو رمضان المبارک کے ہیں، جو آخری عشرہ ہے، یہ زیادہ اہمیت اور ایک انفرادی شان رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے اور دیگر اور بھی برکات اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا قرب اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے صاحب ایمان دنیا سے اپنا ناتا توڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے اعتکاف کا، اس کا معنی ہے دھرنا دینا۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوگا؟ دھرنا دینا۔ دھرنا دینا مطلب یہ کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت پر کمر بستہ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ڈیرے ڈال دیتا ہے، اور اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طریقے پروردگار عالم جل جلالہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا چھوڑ کے اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ تو رمضان المبارک کی یہ 20 تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان۔ اب اس میں مزید وضاحت کر دوں کہ اعتکاف کی اقسام کتنی ہے۔ تو اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اور مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ رمضان مبارک کی 20 تاریخ یعنی کہ افطاری سے پہلے مسجد میں ان ہونا، داخل ہو جانا ضروری ہے معتکف، یعنی کہ افطاری مسجد میں کرنی چاہیے۔ تو اس کی آپ تمام ڈیٹیل سماعت فرما لیں تاکہ ناظرین کے لیے بھی، کہ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، تو اب اس کی نظر پوری ہونے کے بعد اس پر واجب ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سنت موقدہ اعتکاف کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو بیٹھتے ہیں، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے کے اندر کوئی ایک شخص ہی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہگار ہوں گے۔ مستحب یہ ہے کہ سنت موقدہ کے علاوہ جو کوئی اعتکاف کرے گا وہ 1 دن کا ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، یعنی 20 رمضان مبارک کہ مغرب سے پہلے اگر اس نے نہ کیا، بعد میں آ کر بیٹھا عشاء کے وقت مغرب کے بعد، تو وہ مستحب ہوگا، وہ سنت موقدہ والا اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ تو رمضان مبارک کے یہ آخری عشرہ کا اعتکاف اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ نیکیاں کمانے کا بہترین ذریعہ، اور جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے، اور امہات المومنین سبحان اللہ، کیا بات، وہ بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، ظاہری زمانہ سے پردہ فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا، اسی طرح ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اس کے بعد امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ اور اسی طرح اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اعتکاف کا، فضیلت بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہوا یعکف الذنوب ویجرى له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ معتکف گناہوں سے اس طرح پاک اور بچا رہتا ہے، باز رہتا ہے، اور تمام تر نیک کام انجام دینے والے کی طرح اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، دوسرا وہ اٹھنا بیٹھنا سونا اس کا ہر کام جو ہے وہ
ہر سانس جو ہے وہ نیکیوں کے اندر اس کو لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اب ان کے مین اہم بنیادی مسائل، جی یہ تو مسائل میں ایک اور چیز ہے، یہ آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ جو موبائل یوز کرتے ہیں اعتکاف بیٹھ کر، جو تعلقات گھر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یا باہر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائیں۔ یہ تو شروع میں ہی پتہ چل گیا کہ اعتکاف کا معنی اور مفہوم یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا سے تعلق توڑ کر رب تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ جوڑ کر بیٹھنا، دھرنا دینا۔ اب یا تو پھر اس کا مشن کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اکثر ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر جس طرح جہاں اگر کوئی رول نہیں ہوتے اور جس طرح اٹھ کے آ گیا بیٹھ گیا اور وہ اپنی مرضی سے گپے لگانا، یہ تو صرف موبائل کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوستانہ ماحول میں آ کر ساری رات گپے لگاتے رہے، کھیل خوش طبیعوں میں اور گپیوں میں لگے رہے اور اسی طرح رات دن گزار دیا، ساری رات جاگتے رہے، دن کو پھر نماز پڑھ کے سو گئے، پھر اٹھے نماز پڑھا، تو اب ان کا اس طرح کا اعتکاف کرنا بے نور ہے، بے فائدہ ہے، بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ وہ چیز لے کر نہیں نکلیں گے جو چیز جو مقصد۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا معنی مطلب مفہوم اگر کسی کو سمجھ آ گیا کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے کوئی کلام نہ کرے، کوئی بےہودہ کوئی کسی کا گلا شکوہ کوئی بات، موبائل فون ہے تو اس پہ کتنی خرافات آتی ہیں، اگرچہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن جب اس کو کھولے گا اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تو اپنی عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اللہ اکبر، اپنی عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو اب یہاں ان کو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ السنت علی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے اللہ یعود مریضا، کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی نہ جائے، ولا یشہد جنازتا، کسی جنازے میں شرکت بھی نہ کرے، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرہا، نہ کسی عورت کو چھوئے نہ مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم، اور بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے نہ نکلے۔ شرعی عذر یہ ہے کہ وہ بیت الخلاء کے لیے جانا چاہتا ہے، غسل کے لیے جانا چاہتا ہے، یا مسجد ایسی ہے جہاں بیٹھا ہے کہ وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اعتکاف سنت بیٹھنا چاہتا ہے تو روزہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی گرمی کی بنا پر نہانے کے لیے جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، جا سکتا ہے اپنی طبیعت کو صحیح رکھنے کے لیے۔ اگر اس کی اتنی گرمی ہے کہ اس کو الجھن ہو رہی ہے، اس کی عبادات ریاضات میں اس کی جو ہے وہ طبیعت اپسیٹ ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن بغیر کوئی یعنی کہ خالی گرمی لگ رہی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے تو جا سکتا ہے، نہا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم سے اسمیل اس طرح کی آ رہی ہے، پسینہ ہے، بدبو آ رہی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے گھر کو پاک صاف ہی تو رکھنا ہے نا۔ اب اس کیفیت کو اگر ویسے صرف وہ ٹھنڈ محسوس کرنے کے لیے وہاں جا کر بیٹھا رہے اور اسی طرح یہ نہیں، کوشش کرے کہ بغیر اس طرح کی کوئی ضروری حاجت کے وہ باہر نہ نکلے۔ یہ بھی اگر اس کی طبیعت اس طرح کی کوئی ملال ہو کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ وضو میں بیٹھ کے وہ وضو کرتا ہو اور بات کرتا ہو نہیں کرنے، وضو خانہ اگر وہ دیکھیں تو وہ فنائے مسجد کے اندر مین آتا ہے، جو جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں اس جگہ پر صرف وہ بات کرتا سکتا ہے، اور جب باہر نکلے گا کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے۔ تو میں آتا ہوں اپنے مین مسائل کی طرف، تاکہ وہ جو بنیادی مسائل یہ بھی اہم ہیں لیکن ان کو تو بعد میں وہ احتیاطی طور پر بتایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو معتکف کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے لازمی ہونے چاہیے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے کہ افضل مقام کون سا ہے، سب سے افضل جگہ ہے وہ ہے مسجد حرام، پھر مسجد نبوی شریف، پھر مسجد اقصیٰ اور یعنی بیت المقدس، پھر ایسی جگہ جہاں بڑا اجتماع ہو، جہاں بھی اہل سنت
کہ دینی تعلیمی تربیتی اجتماعات ہیں وہاں جہاں اچھا ماحول سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر بالغ نہیں بھی ہے، وہ سمجھ رکھتا ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو ایسی تمیز نہیں ہے اچھے برے کا، صحیح اور غلط کا اس کو فرق نہیں ہے اور وہ ایسے ہی سمجھتا ہے تو ایسے بندے کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالغ بھی ہو تو پھر بھی وہ اپنی جو ہے وہ منمانی کرتا ہے اور ایسی اجتماعات پر جا کر بیٹھتا ہے تو وہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا چاہیے۔ اور بغیر کسی عذر کے معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اگر جائے گا تو وہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بلا عذر نکلنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، بلا عذر نکلنا یہ حرام، اگر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھول کر نکلا، اگر اس نے پہلے تو ایک کہ جان بوجھ کر نکلا، دوسرے کہ بھول کر نکلا ہو تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ سنت بھی ہو تو بلا عذر مسجد سے باہر نکلے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت بھی اعتکاف اگر کرے اور واجب اعتکاف کرے یا مسنون کرے تو وہ بھی بیت مسجد اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، بیت مسجد جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں مخصوص جگہ نہیں تو بنا لے اپنے گھر کی جگہ، وہاں بیٹھے اور اس جگہ سے بغیر عذر کے کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتی، کھڑی ہو سکتی، صرف جائے گی اپنی وہ اصل حاجت پوری کر کے، قضاء حاجت وغیرہ وضو کر کے وہ آ سکتی ہے۔ تو وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں کہ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے اور ان امور کے لیے مسجد سے باہر جائے جو ضروریاں ہیں۔ اگر وہ کھانے پینے کے لیے سونے کے لیے کہے کہ میں فلان جگہ پر یہاں جگہ ساخت ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کی بات کرے گا تو اس کا تو اعتکاف پھر بے معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلا گیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، گلہ شکوہ سے، مذاق، یہ تو جھوٹ بھی ہوتا ہے نا، طنز اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بری بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، یہ واجب ہے معتکف کے لیے کہ زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ایسی بات کر دینا، ہنسی مذاق ان چیزوں یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک، مکروہ کام یہ ہوتا ہے کہ جو حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے کام کرنا، پھر اس کا یہاں سارا کام کاج گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں بیٹھنا کیوں ہے؟ وہ 10 دن بیٹھتا ہے پھر انتظار میں ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے اور میں اٹھ کر جاؤں اور باقی تمام کام کروں۔ اب جب اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے گھر میں 10 دن دھرنا دے کر گیا، تو جب جائے اور اپنی زندگی کو بدلا ہوا پائے تو اس کا یہ 10 دنوں کا بیٹھنا وہ اس کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ساری زندگی۔ پھر اس پر عمل پیرا ہو، پہلے داڑھی نہیں تھی تو اب داڑھی رکھ لے، پہلے بے نمازی تھا تو اب اس نے نمازیں بھی شروع کر دی، جھوٹ بولتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اور اسی طرح باقی سارے امور، تو پھر تو وہ کامیاب ہے۔ اگر اسی طرح وہ بیٹھ کر چلا گیا سمجھ لیں کہ وہ اس نے اپنا صحیح مقصد نہیں پایا۔ اب معتکف کو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں بیٹھ کر اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو پڑھے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے، دین کا علم اور اسی کی طرح پڑھنے پڑھانے والے ماحول میں لگا رہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء کاملین بزرگان دین کی سیرت کو پڑھے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرے ان کے طریقے پر۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایرے غیرے نتھو خیرے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اولیاء اللہ کے بارے میں یا صحابہ کے، یا اب تو ان کی زبانیں اتنی بے لغام ہو چکی ہیں، وہ امہات المومنین تک بھی وہ نہیں بولتے ہوئے اوائڈ کرتے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیوں یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ اگر کسی کے اندر کسی کے ذہن میں آ جائے تو ایسا کھٹکتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے ان کو روکا جائے اس چیز کی طرف وہ زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اس طرح رکھیں کہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی طرف نہ جائیں، اپنے مرکز اور محور پر اپنی نظر اور نگاہ رکھیں، جو آپ کے بنیادی عقائد اور نظریات کے خلاف بات کرتا ہے اس کو آپ بالکل
نظر انداز کر لے، اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح معتکفین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو وہ حاجت شرعی مثلا نماز جمعہ کے لیے ہے، تو اگر اس کی مسجد میں نماز جمعہ، اکثر دیہاتوں میں، دیہی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مساجد چھوٹی ہوتی ہے اور جمعہ نہیں ہوتا، دوسرے گاؤں کی مسجد میں جانا پڑتا ہے، یا ایک گاؤں میں ایک چک میں ایک مسجد بڑی ہے باقی چھوٹی ہے، وہاں بھی بیٹھا ہے، تو وہاں سے اٹھ کر وہ تب جائے گا جب جمعہ کا وقت بالکل قریب ہوگا، اور اس طرح بغیر کسی عذر کے وہ نہیں جا سکتا۔ اگر وہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا نعت بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اذان بھی پڑھ سکتا ہے، بیان بھی کر سکتا ہے، اور وہ اذان کے لیے جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اذان پڑھ سکتا ہے۔ ایک ممبر شریف ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے باہر محراب کہتے ہیں۔ اب اکثر آج کل جو مساجد کے محراب ہیں وہ مسجد کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بالکل واقعی مسجد کے اندر ہے سمجھا جاتا ہے تو معتکف وہاں جا سکتا ہے، لیکن احتیاطاً بہتر ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اس کو اپنی اصل جگہ پر رہنا چاہیے، اور مساجد کے اندر خیمے نہیں لگانے چاہیے۔ اکثر لوگ اپنے اپنے خیمے لگا لیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ ایسا گروپ، ایسا حلقہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں بیٹھ کر دین سیکھتا رہے، ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ سویا نہ رہے۔ اگر وہ سویا رہے گا تو پھر بھی اس کا اعتکاف تو رہے گا، لیکن اس کا وہ کام جو اگر وہ سارے چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے، دنیا میں انسان کوئی کام کرتا ہے، ایک کام کے پیچھے ہوتا ہے تو باقی ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کام ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ یہ بھی فائدہ ہو جائے وہ بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اعتکاف میں جب بیٹھا ہے تو اپنے آپ کو اتنا بہترین طریقے سے تیار کر کے جائے کہ اب باہر نکلتے ہوئے کسی قسم کا کوئی بھی عقیدے کا یا عمل کا کوئی وائرس ہو تو اس کو چھو نہ سکے، اپنے اندر ایسا اینٹی وائرس پیدا کر کے جائے کہ وہ ہر وائرس کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت خوب۔ اعتکاف کے اہم مسائل، احکام یہی تو بیان کیا، ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا۔ تو قبلہ اب آخر پہ یہ بتائیے، مجھے ایک سوال کیا گیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مختصر وقت میں بتائیں کہ ایک بندہ اگر 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے تو سرکاری دفتر سے اگر 20 یا 25 روپے کی ایک پینسل اٹھا کے لے آئے تو کیا یہ رزق حلال میں شامل ہے؟ آپ 3 لاکھ کہہ رہے ہیں، اگر 3 روپے یا 300 روپے ہو یا 3000 ہو تنخواہ تو وہ ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس جگہ جو کوئی جہاں ملازمت کرتا ہے وہاں جو سرکاری چیز ہے یا جس کی کسی اور کی ملکیت میں بغیر اجازت کے یا اس کو اپنے اختیار میں لا کر اس کا تصرف کرنا، اور اسی طرح اب جو دفتر کی چیز ہے، جو جہاں کی چیز ہے وہاں کے لیے ہے اور اس کو لا کر اپنے استعمال میں لگا دے، اپنی جگہ پر لگا دے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اگر یہ تو اسی طرح ہے نا، کوئی دنیا میں یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حجتاً کسی کے 3 پیسے رکھ لے، کتنے؟ 3 پیسے رکھ لے، قیامت والے دن 700 نمازوں بجماعت جو مقبول نمازیں ہوں گی ان کا ثواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ اگر اٹھائے گا تو یہ خیانت، اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پینسل اٹھا کر یا کوئی بھی چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خیانت ہے۔ اب اس کو مسند اور مقام دے دیا گیا کہ اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کے ساتھ مخلص رہے۔ اب اگر اس نے وہاں سے کوئی چیز اٹھا لی، جس طرح بھی خیانت کی، چوری کی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو دفاتر میں یا ملازمت کہیں بھی کرتے ہیں، کوئی چیز کہیں سے کوئی ٹیپ اٹھا لی، کوئی گم اٹھا لی، یا چھوٹی موٹی چیزیں، یا اسی طرح جو بچی چیزیں وہ لا کر اسی طرح کوئی پیڈز وغیرہ لائے بغیر اجازت کے، بغیر رخصت کے، ان کو کوئی اس طرح اجازت نہیں ہوتی، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اجازت دے دیں، اگر ان سے پوچھ کے لیا جائے پھر تو جائز ہے، اگر مالک اس کو جائز ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ہے، مثلا درزی ہے، درزی کپڑے سلائی کرتا ہے نا، ان چیزوں کی طرف آپ آ رہے ہیں تو میں کھول دوں، اگر وہ درزی کپڑے سیتا ہے تو اس کی مزدوری لیتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی گاہک کا کوئی کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رکھ لے، اس کو چاہیے کہ وہ پورے کا پورا واپس باقی اس کو حصہ دینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی کاریگر ہے، مکینک ہے، خرادیا ہے، کوئی موٹر سائیکل مکینک ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مکینک ہے، آپ نے کوئی کام کرایا ہے، کوئی پارٹس بدلوایا ہے تو آپ نے اس کو اس کی مزدوری دی ہے، نئے چیز کے پیسے دیے۔ اب جو چیز نکلی ہے وہ کاریگر کی نہیں ہے، وہ مالک کی ہے،
اس کو واپس دے دینی چاہیے. وہ ایسے رکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے, یہ ناجائز ہے, غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک تو سوال. دوسرا سوال آخر میں یہ بتائیے کہ جمعے والے دن اکثر تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں, تو جب اینڈ یعنی کہ آخری وقت ہو رہا ہوتا ہے تو علامہ صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں, تو ادھر ایک چودھری آ جائے, نمبردار آ جائے اور آ کے وہ آگے والا جو بیٹھا ہوتا ہے جس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے, آقا علیہ السلام نے جو سب سے پہلے مسجد, اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیتے ہیں, چودھری صاحب کو آگے بٹھا دیتے ہیں, پہلی صاحب میں جگہ دی جاتی ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ نماز کے اندر رب کی بارگاہ میں کوئی چودھری, کوئی جو ہے وہ حاجی صاحب, کوئی چودھری صاحب جناب, ہاں نمبردار ہو, وہ چودھری ہو, حاجی ہو, منشی ہو, جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے کوئی بڑے چھوٹے کا نہیں ہے. یہاں تک حکم ہے کہ اگر اب ایک بندہ بیٹھا ہے تو اس کے لیے جگہ مخصوص کرنا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح, اب اس کی چودراہٹ ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے. سب سے بڑا تو اس نے جرم یہ کیا کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آیا. ٹھیک ہے. سب سے بڑا جرم یہ کیا. اگر حاجی صاحب کو اتنا ہے تو سب سے پہلے آ کر اپنا مصلی بچھا کر وہ مسجد میں آ کر بیٹھے. ٹھیک ہے. اگر اس نے رب کی بندگی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے, تو وہ جوتوں پر بھی اس کو جگہ ملے تو وہاں کھڑا ہو, وہاں بیٹھے. اور وہاں پر اگر اس نے اپنے لیے مسجد بنائی تو پھر وہ بتا دے کہ یہ مسجد میرے لیے ہے, وہ یہاں میرا نام چلے گا, تو معاذ اللہ, تو پھر وہ باقی لوگوں کو بتا دے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلے جائے, جہاں کوئی حاجی یا کسی کی چودھری یا کسی نمبردار کی تمیز نہیں, بلکہ یہاں رب کی بارگاہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں ایاز و محمود. سبحان اللہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. بہت خوب حضور, بہت شکریہ. تو ناظرین کرام, چونکہ وقت جو ہے وہ سحری کا ہوا چاہتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمائے ہیں, شاہ صاحب آپ نعت سنا دیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم گنہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے, ہم گنہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے, اس کرے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے, ہم گنہگاروں پہ پھر سے حسنین کے صدقے میں بلا لو آقا, پھر وہ منظر میری آنکھوں کو نرالا دے دے, ہم گنہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما, بحر غم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری, بحر غم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری, لو خبر بحر محمد, لو خبر بحر محمد مصطفیٰ یا گنج بخش, لو خبر بحر محمد مصطفیٰ یا گنج بخش.
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما